آج پہلی بار اس سارٹ آف پالیسی سٹیٹمنٹ آ گیا پاکستان کا بڑا بولڈ قسم کا. انہوں نے شہادت پہ بھی دکھ کا اظہار کیا ہے, تعریف کی, ایمننس کی. یہ وہی شخصیت ہیں جس پہ ٹرمپ کہتا تھا کہ ان ایکسیپٹیبل. اب بھی بڑا ڈس اپوائنٹڈ ہے کہ کس بندے کو لے آئے ہیں, وہی چلے گا سارا کچھ. پاکستان نے بڑا کلیئر سٹانس لے لیا ہے. کیا یہ ہمارا رپچر ہو سکتا ہے, اس پہ کوئی گڑبڑ ہو سکتی ہے جو ہماری پیار محبت چل رہی ہے واشنگٹن سے؟ دیکھیں پاکستان کا جو جس کو آپ کلیئر سٹینڈ کر رہے ہیں وہ نیسیسری سٹینڈ بھی ہے. دیکھیں نا پاکستان کے اندر بھی تو سیاست ہے, اور پاکستان کے اندر لوگوں نے بھی یہ سوال پوچھنا شروع کر دیا تھا. میرے خیال میں یہ بیان تھوڑی دیر بعد آیا. ان اے وے جو دورہ تھا ہم نے کیا گلف کا, اسی وقت جو تھا پیپل ہیڈ اسٹارٹڈ آسکنگ کہ جی واٹ اباؤٹ ایران وغیرہ. تو آئی تھنک یہ ایکسپیکٹڈ ہے. جہاں تک جو مور امپورٹنٹ چیز ہے رپچر کا, ایٹ دس پوائنٹ فار دا یو ایس مے بی پاکستان از ناٹ دیٹ امپورٹنٹ, تو شاید اتنا امیجیٹ بلو بیک نہ آئے. لیکن یہ تو ہم آپ بھی کئی ہفتوں سے ہم کہہ رہے ہیں نا کہ دیکھیں یہ جو چودھری صاحب کی دوستی ہے اس کو ذرا خیال سے کرو, کیونکہ اس پہ آگے سے آپ سے جو ہے وہ چیزیں بھی مانگی جائیں گی. تو یس پش بیک آ سکتا ہے, لیکن اگر اس کی وجہ سے نہ بھی آئے تو وی ہیو ٹو بی ویری کلیئر ان آر اون ہیڈ کہ یہ ٹیمیں پگنے والا وقت نہیں ہے, اور کسی نہ کسی وقت شاید امریکہ جو ہے وہ آپ پہ پش بیک کرے گا. یاد ہے جب یہ سو کالڈ پیس بورڈ جس کا اب ہم نے نام بھی کہیں نہیں سنا اس سارے مسئلے میں, اس پہ بھی تو یہی سوال تھا نا کہ جب آپ پل ہو رہے ہیں, ابھی تو ہم ایران اور امریکہ کی بات کر رہے ہیں لیکن ایک طرح سے چین سے بھی پل ہو رہے ہیں. سو یہ والی جو ہم ٹائٹ روپ چل رہے ہیں یہ کوئی آسان نہیں ہے اور یہ رہے گی بھی نہیں. سو شارٹ آنسر از یس یو شوڈ ایکسپیکٹ اٹ. دی لانگر آنسر اٹ کہ وہ اٹ مے ناٹ کم آن دس ٹویٹ. میرے خیال میں یہ امریکہ کو یا کم از کم ٹرمپ کو, امریکہ کو وہ پتہ نہ بتاؤ, ٹرمپ کو پتہ ہے کہ پاکستان نہیں, میں اس لیے کہہ رہا ہوں نا, اس نے تو برٹش پرائم منسٹر کو رگڑ دیا تھا, یاد نہیں ہے؟ اب تم مجھے شپس بھیج رہے ہو, نہیں چاہیے مجھے تمہاری شپس, جنگ جیت گئے اب آ رہے ہو, اور میں یاد رکھوں گا کہ تم اس وقت نہیں تھے. میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ میں جس بندے کے اتنا خلاف میں تو کہتا ہوں اس کو مار بھی دیں تو ٹھیک ہے, آپ اس کی عمر کی دعائیں مانگ رہے ہیں اور آپ کو بڑا دکھ ہے ان کی شہادتوں کا. میں اس اینگل سے دیکھ رہا ہوں, ٹرمپ فیکٹر کو. اس ٹیمپرمنٹل اینگل سے لیٹس جسٹ ہوپ کہ اس کی نظر میں باقی ٹویٹوں میں یہ والی ٹویٹ نہ آئے. لیکن یو آر رائٹ. اور ایک میں اس میں سپلیمنٹری بات کرتا ہوں, ان اے وے یہ جو خامنہ جونیئر صاحب کی ایلیویشن ہے اس کا سب سے بڑا سہرا تو شاید ٹرمپ صاحب کو ہی جاتا ہے نا. انہوں نے اتنا کلیئر کر دیا تھا کہ ان کو یہ شخص نہیں چاہیے, کہ ایران ایک طرح سے وہ لوگ بھی مجبور ہو گئے کہ جسٹ ٹو شو ہم دا فنگر. اچھا تو پھر ہم تمہیں نہیں, ان کے مجھے یاد ہے ان کے جب والد تھے انہوں نے اپنی زندگی میں کہا تھا کہ میرے بعد میرا بیٹا نہیں بنے گا سپریم کمانڈر, سپریم لیڈر نہیں بنے گا. یہ تو ان نیچرل سرکمسٹانسز میں ہو گیا. اینی وے, لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس میں دو چار چیزیں. ایک چیز یہ کہ جو ہے نا کہ ٹرمپ صاحب نکلنا چاہ رہے ہیں, یہ اس کا سہرا تو آپ بھی لے سکتے ہیں نا. یہ وہ باتیں ہیں جو آپ اور میں پچھلے ہفتے اس پروگرام پہ کر رہے تھے. کلیئر ہو گیا ہے کہ ہاؤ ڈو یو ڈکلیئر وکٹری. ان کا پرابلم یہ ہے کہ وہ جیت نہیں سکتے تو وہ اپنا ہدف باری باری بدل دیتے ہیں. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ ان کا کوئی ہدف نہیں ہے, کلیئرٹی نہیں تھی, آئی تھنک دیٹ از نان سینس. کلیئرٹی بالکل تھی. مسئلہ یہ ہوا ہے کہ جو اس بات پہ کلیئرٹی تھی وہ ہوا نہیں. تو پھر آپ یہی کرتے ہیں نا کہ آپ اپنا ہدف بدلتے رہتے ہیں جب تک وہ وہاں پہنچ جائے جہاں آپ کہہ سکیں کہ ہاں جی ہو گیا اب میں جا رہا ہوں. سو ٹرمپ صاحب کی فرسٹریشن یہ ہے کہ ہی نیڈز اے وے ٹو گیٹ آؤٹ بائی آلسو وائل پروکلیمنگ میری وکٹری ہو گئی, کیونکہ وہ تو اس کے بغیر کبھی بھی نہیں جائیں گے, کوئی بھی بڑی طاقت نہیں جائے گی, لیکن ٹرمپ تو بالکل ہی نہیں جا سکے گا. سو ان کی فرسٹریشن یہ. لنڈزی گرہام کی فرسٹریشن بالکل فرق ہے یار. لنڈزی گرہام جب کچھ بولتا ہے امریکن سیاست میں تو آپ سمجھ لیں کہ وہ نیتن یاہو بول رہا ہے, اور جو نیتن یاہو نہیں بھی بولتا وہ لنڈزی گرہام بولتا ہے. لنڈزی گرہام کی میرے خیال میں فرسٹریشن یہ ہے کہ یار یہ جنگ ختم ہی نہ ہو جائے, اور کیونکہ وہ نیتن یاہو کی فرسٹریشن ہے. اور وہ فرسٹریشن یہ ہے, میں اگر آپ اس وقت دیکھیں ہم انفارچونیٹلی یہ ٹویٹر پہ جو ہے نا اس کا ایک مسئلہ یہ ہے کہ وہ ایک سلیور دیتا ہے کہ ہو کیا رہا. آپ اگر اس وقت امریکہ کی گفتگو سنیں جو ایکسپرٹس کی ہے یا میڈیا کی ہے ریگولر وغیرہ, ایک آپ کو سرپرائزنگ یہ چیز یہ لگتی ہے کہ سڈنلی دیر از اے لاٹ آف ٹاک اباؤٹ گلف کنٹریز, اور وہ ساری پریزنٹ ایسے ہو رہی ہے کہ ایران نے ان پرووکڈ اٹیک کر دیا گلف کنٹری, رائٹ. وہ یہ نہیں ہو رہا کہ جی ہمارا وہاں بیس ہے, اس کا ذکر ہی نہیں آتا. اینڈ دیٹ از واٹ از بینگ ریفلیکٹڈ ان لنڈزی گرہام, جو اپنی فرسٹریشن بھی ظاہر کر رہا ہے اور ایک طرح سے انگلی بھی کر رہا ہے ان کو کہ یار تم کرو کچھ.
The best thing that he and Netanyahu would want is कि किसी तरह कोई ऐसी हरकत हो जाए जिसकी वजह से एक्चुअल अटैक हो जाए फ्रॉम गल्फ कंट्रीज टू ईरान. अभी तक उन्होंने एक तरह से रिस्ट्रेन शो की है, और अगर वो हो गया then it becomes the war that Netanyahu wants. तो उसकी फ्रस्ट्रेशन जो है वो दूसरी है. हेक्सेट साहब की फ्रस्ट्रेशन में फर्क है. वो जो है ना, मेरे ख्याल में, अब आप बुरा ना मानिएगा, लेकिन ये ट्रंप साहब की कैबिनेट में बहुत सारे लोग हैं जो ये मीडिया कमेंटेटर से उठ के आए थे. ये सलीबी जंग कर रहा है ना, ये तो सलीबी जंग में आगे बैठा हुआ है. नहीं, सलीबी के अलावा भी वो बड़कों वाली, वो अभी तक समझता है मैं फॉक्स न्यूज पे बैठा हूँ. उनकी आधी कैबिनेट जो है ना वो फॉक्स न्यूज से आई है, और उसका वही तरीका है कि बस बोल दो, उसके बाद 10 मिनट में बोल दो, और बाद में गलत होता है तो गलत हो, और इस किस्म की चीजें बोल जाओ जो द सेंस इज कि यार किसी को याद तो रखना नहीं है तो जाने दो. सो ही इज, वो जो स्कूल बॉय पॉलिटिक्स होती है ना, ये लॉकर रूम पॉलिटिक्स होती है, उस किस्म की उनकी गुफ्तगू है. एंड उनकी फ्रस्ट्रेशन ये है कि ही वांट्स टू सी दिस मैस्कुलिन अमेरिका. ही वांट्स टू सी दिस, वो जो वो कहते हैं, वो कॉबॉय है ना, कॉबॉय है. मैं तो देखिए ना, वो शख्स है, एक इजाजत दीजिए, वो शख्स है जिन्होंने डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस को डिपार्टमेंट ऑफ वॉर बना दिया. तो वॉर उनके लिए कंप्यूटर गेम है. मैं आप